اللہ وبرکاتہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المحكم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قال تبارك وتعالى انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین. یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احب البلاد الى اللہ مساجدها وابغض البلاد الى اللہ اسواقها. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسجد بیت کل تقی وتکفل اللہ لمن کان المسجد بیتہ بالروح والرحمہ. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من بنا للہ مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد في الدور وأمر بها أن ننظف بها وتطيب أو كما قال صلى الله عليه وسلم. کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردو تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا. حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے جو کل کائنات کا اکیلا تنہا خالق مالک رازق حاجت روا مشکل کشا ہے. درود و سلام آقا دو جہاں رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین جناب نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ذات والا کے لیے لا تعداد بے حد و حساب رحمتوں کا نزول ہو. صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین، ائمہ کرام، محدثین اعظام اور دیگر تمام مسلمان مردوں اور عورتوں پر جن کی انتھک محنتوں کے بعد دین اسلام، دین توحید، دین حق کا ہم تک صحیح معنوں میں پہنچا ہے. سامعین محترم، خواتین و حضرات، آج کا خطبہ جمعۃ المبارک مسجد کا معاشرے میں مقام و مرتبہ اور بابری مسجد کی شہادت کے حوالے سے انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے قرآن مجید میں
مسجد کا اور شاعر اللہ کا احترام اور مقام و مرتبہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مساجد وہ انسانوں کے گھر نہیں ہے، اللہ کا گھر ہے۔ مساجد اللہ کے گھر ہیں، مساجد انسانوں کے ڈیرے اور انسانوں کی ملکیتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ مسلمانوں کے معبد خانے ہیں جہاں اللہ کا نام، اللہ کی توحید، اللہ کا ذکر بیان کیا جاتا ہے۔ فرمایا انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، مساجد کی تعمیر، اس کی آباد کاری کوئی عام کام نہیں ہے۔ مساجد کی تعمیر اور اس کی آباد کاری یہ صاحب ایمان آدمی ہی کر سکتا ہے۔ فرمایا جو آدمی مساجد کی تعمیر کرے اس کے ایمان کی گواہی دو کہ وہ صاحب ایمان آدمی ہے، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والا، نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے والا اور دل میں صرف خوف خدا کو بٹھانے والا ہے۔ یہ لوگ صاحب ہدایت ہیں اور صاحب فلاح، فوز و فلاح ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهِ اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ، دنیا میں سب سے بڑا ظالم انسان وہ ہے، دنیا میں سب سے بڑا بدماش، سب سے بڑا ظالم جابر انسان، بے حس اور بے مروت انسان وہ ہے جو اللہ کے گھروں کو آباد ہونے سے یا اللہ کے گھروں کو تعمیر ہونے سے روکے اور اللہ کے گھروں کو تباہ کرنے والا، اللہ کے گھروں کو مسمار کرنے والا، وہ تو اپنی دنیا کو ہی تباہ کر جانے والا ہے اور اپنی نسلوں کو داؤ پہ لگا جانے والا۔ ہمارے ہاں یہ روایت اور پرید ہے جو آدمی جو کچھ بھی ہو، چوری ڈاکہ، ظلم و ستم اس کا ایک ذاتی شغل اور شغف ہو، اس کے باوجود بھی ہم یہ جملہ سنتے ہیں کہ بھئی ہم دنیا داروں سے تو لڑ سکتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں لڑ سکتے، اللہ کے گھروں کو ہم خراب نہیں کر سکتے۔ ہماری دشمنیاں، ہمارے جھگڑے اپنی جگہ پر، لیکن اللہ کے گھروں کے ساتھ اور اہل اللہ کے ساتھ ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ وہ آدمی جتنا بھی جھٹکا ہو لیکن برکیب وہ آدمی سمجھدار ہے۔ قرآن مجید نے ایک تیسرے مقام پر فرمایا وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا كَانَ الصَّلَاةُ مِنْ الْبَيْتِ إِلَّا مُقَامًا وَتَصْدِيًّا، اللہ کو یہ لائق نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو آدمی اللہ کے گھروں کو مسمار کرے یا اللہ کے گھروں کا مذاق اڑائے اور اللہ ان کو عذاب نہ دے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ اصول ہے، جو اللہ کے گھروں کو خراب کرتا ہے اللہ ان کی نسلوں کو خراب کر دیتا ہے، جو اللہ کے گھروں کو تباہ کرتا ہے، گراتا ہے، اللہ ان کے گھروں اور نسلوں کو گرا دیتا ہے۔ اس لیے ہمارے لوگ سرکاری عہدوں پر بیٹھے ہوئے، مناصب جیسے بھی ہوں، جن کے اندر تھوڑا سا خوف خدا اور دینی تعلیمات کی تھوڑی سی رمق ہو، وہ ان چیزوں کا بڑا خیال کرتے ہیں کہ مسجد حرام ہو یا دیگر مساجد، اللہ انہیں ضرور دنیا میں عذاب دیتا ہے اور آخرت میں بھی۔ اور جو آیت پڑھی وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا کہ مسجد بڑھنے نہیں دیتا یا مسجد چلنے نہیں دیتا یا مسجد والوں کو چلنے نہیں دیتا، اللہ ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب دیتا ہے اور اللہ آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب تیار کیے ہوئے ہے۔ اس لیے کہ یہ عام لوگوں کا کام نہیں، مسجدیں
اللہ کا گھر ہے اور اللہ والے اور اللہ والوں میں سب سے پہلا گروہ انبیاء کرام علیہ السلام کا، اور انبیاء کرام میں اولو العزم پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو باقاعدہ مسجد تعمیر کرنے کا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، مسجد تعمیر کرنے کا اور مسجدوں کو صاف کرنے کا حکم دیا، وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مساجد کا اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ احادیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں احب البلاد اللہ مساجدها، دنیا کا سب سے خوبصورت ترین خطہ اور قطع اللہ کے گھر ہیں، جو مومن کے لیے ایسے ہیں جیسے المومن فی المسجد کالسمک فی الماء والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص، کہ مومن آدمی مسجد میں ایسے ہے جیسے مچھلی سمندر اور دریا اور پانی میں، منافق آدمی مسجد میں ایسے ہے جیسے ایک چھوٹا سا پرندہ قفس اور پنجرے میں ہوتا ہے، اس کو مسجد ڈراتی ہے اور کسی کو مسجد محبت اور راحت سکون دیتی ہے۔ یہ چیک بیلنس کے پیمانے ہیں۔ جس کو مسجد سے محبت ہو وہ اپنے ایمان کی گواہی بذات خود بھی دے سکتا ہے، جس کو مسجد سے کوفت اور نفرت ہو، بھلے مسجد کسی کی بھی ہو، اس کو مسجد سے نفرت اور کوفت ہو تو سمجھ لو کہ وہ ایمان میں منافق ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، ہدایت کا اور اسی طرح حق کا، انسانی اصلاح و فلاح کا پہلا مرکز مسجد ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، بابرکت جگہ اللہ کے گھر ہیں۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ ویسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اللہ کے گھر اللہ کی توحید کے لیے ہیں، اللہ کے گھر اللہ کے ذکر کے لیے ہیں، اللہ کے گھر تلاوت کلام پاک تلاوت قرآن کریم کے لیے ہیں۔ اور پھر فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن عرش عظیم کے سوا سایہ کوئی نہیں ہوگا، اس میں صرف ایک اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ 7 لوگ، 7 قسم کے گروہ، 7 قسم کے گروپ، 7 قسم کے افراد اس عرش عظیم کا سایہ لینے والے ہیں۔ ان میں سے ایک آدمی وہ ہے راجل قلبہ معلق بالمسجد، جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا لٹکا رہتا ہے، مسجد کے ساتھ جمع رہتا ہے، ایسے ہے جیسے وہ مسجد کا معتکف ہے، اعتکاف کرنے والا ہے۔ حدیث بے شمار، ایک حدیث میں آتا ہے المسجد بیت کل تقی، ہر متقی کا اصل گھر مسجد ہے۔ وہ اپنے نمبر گھروں کے علاقے، اصل علاقے گھر نہیں رکھتا، اصل گھر اللہ کے بندوں کا، تقی متقی لوگوں کا اللہ کے گھر مساجد ہیں۔ اور پھر اللہ بھی ان کے اوپر انعام کیا کرتا ہے، تکفل اللہ لمن کان المسجد بیتہ بالروح والرحمہ، اللہ ان کی ضمانت دیتا ہے جن کے گھر اللہ کے گھر بن جائے، جن کے اوڑھنے بچھونے اللہ کے گھر بن جائے، اللہ ان کی رحمت اور روح کے ساتھ ضمانت دیتا ہے، دنیا کائنات کی رحمت فضل کرم کی برکھا برستی ہے ان افراد اور ان نوجوانوں اور ان اہل علم پر اور ان نمازیوں پر جو اللہ کے گھروں کے لیے باقاعدہ بے چین رہتے ہیں۔ من غدا الی المسجد وراہا، مسجد کی طرف صبح جانا یا مسجد کی طرف شام جانا، اعد اللہ لہ فی الجنۃ نزلا، گویا کہ اللہ کا مہمان بننا ہے، اور اللہ اس آدمی کی صبح بھی مہمان نوازی کرتا ہے اور شام کو بھی مہمان نوازی کرتا ہے۔ پھر فرمایا 7 قسم کے اعمال ایسے ہیں کہ جن کا اجر بندے کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ سبع یجری للعبد اجرہن وہو فی قبرہ بعد موتہ، یہ اصال ثواب کا سب سے اچھا پیکج حدیث کی روشنی میں ہے
من علم علما، علم کو سکھانا، علم سیکھنا، او اجرا نہرن، نہر کھدوانا، او حفر بہرن، یا کنواں کھدوانا، او غرس نخلن، یا درخت لگانا، او بنا مسجدن، یا مسجد تعمیر کرنا، وورث مصحفن، یا اسی طرح مصحف قرآن مجید کو بطور صدقہ رکھ دینا، او ترک ولدن، یا نیک صالح اولاد چھوڑنا، یستغفر لہ بعد موتی، جو اس کی موت کے بعد اس کے لیے استغفار کرے۔ کتنا اچھا پیکج ہے جو جیتے جی بھی چلتا رہتا ہے اور مرنے کے بعد بھی چلتا رہتا ہے۔ فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کا گھر دنیا میں بناتا ہے اللہ اس کا گھر جنت میں بناتا ہے۔ اور گھر کتنا؟ ایک حدیث کے مطابق جو چڑیا کے گھونسلے جتنا بھی اللہ کا گھر بناتا ہے اللہ اس کا بھی گھر جنت الفردوس کی شکل میں بنا دیتا ہے۔ اور سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ببناء المساجد، کہ ہم مساجد کو تعمیر کریں۔ کہاں؟ سوسائٹی میں ایک نہیں، ہر محلے میں مسجد ہونی چاہیے، ہر بلاک میں مسجد ہونی چاہیے، ہر جگہ مسجد ہونی چاہیے، تاکہ مسجد میں آنے جانے میں کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اور ہمیں اس بات کا بھی حکم دیا کہ مساجد کو صاف رکھیں اور مساجد کو خوبصورت بنائیں اور پاک رکھیں۔ یہ تمام حدیث اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ مساجد اللہ کی رحمت ہے، مساجد مومن کے لیے قلعہ ہے، مساجد اسلام کی بہت بڑی جان ہے۔ مساجد کا اگر دوسرا پہلو لیا جائے، بابری مسجد کی طرف بات کو لے کے آ رہا ہوں، بابری مسجد ہو، بیت المقدس ہو، یا قبلہ اول ہو، یا بیت الحرام ہو، تمام کی تمام مساجد یہ مسلمانوں کے شعائر اللہ ہے، مسجد اللہ کا شعار ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کے شعار کی بے حرمتی مت کرو۔ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنھا من تقوی القلوب، یہ تقوی قلوب میں سے ہے۔ اللہ کے شعار کی تعظیم بہت بڑی تعظیم ہے، اور اللہ کے شعار میں بے شمار چیزیں آتی ہیں جس کو ہم یہاں صرف جملتاً ایک جملے میں بیان کرتے ہیں۔ کعبۃ اللہ، صفا مروہ، مساجد، رمضان، حرمت کے مہینے، عید الفطر، عید الاضحیٰ، ایام تشریق، جمعہ، اذان، اقامت، نماز، جماعت، یہ تمام چیزیں شعائر اللہ ہیں۔ اس کی گستاخی کوئی مسلمان برداشت نہیں کرتا کہ اذان کے وقت گانا بجایا جائے، جماعت کے وقت شور کیا جائے، مساجد کی بے حرمتی کی جائے، رمضان المبارک میں بے حرمتی اس کی جائے، یا اسی طرح دیگر جتنے بھی شعائر ہیں۔ آپ کو یاد رہے کہ سب سے زیادہ اس وقت تکلیف دنیا میں تمام کفار تہذیبوں کو، تمام کفار کو سب سے بڑی تکلیف اور بنیادی تکلیف اللہ کے گھر مساجد سے ہے، اللہ کے گھر آباد کرنے والوں سے ہے۔ یہ تکلیف ان کو کھائے جا رہی ہے، یہ تکلیف انہیں چین سے نہیں بیٹھنے دیتی۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ان کو مسجد سے تکلیف کیوں ہے؟ مسجد سے تکلیف، وقت کم ہے، صرف ایک ایک اشارہ کر کے لفظ ایک ایک بولتا جاؤں گا، آپ سمجھتے جانا۔ صاحب علم اور صاحب عمل لوگ ہیں۔ مساجد وہ جگہ ہیں جہاں مسلمانوں کی آبیاری کی جاتی ہے، عقائد و افکار کا مرکز ہے، اسلامی تہذیب و تمدن کا مرکز مسجد ہے، اسلامی سماج کا مرکز مسجد ہے، اسلامی نظام تعلیم کا مرکز مسجد ہے، اسلامی نظام عدالت کا مرکز مسجد ہے، اسلامی نظام سیاست، نظام معیشت، معاشرت، اس کا مرکز مسجد تھی اور مسجد ہے۔ انسان کی فلاح و فوز و فلاح کا مرکز اللہ کے فضل و کرم سے مسجد ہے۔ مسجد کی اہمیت آپ نے سنی، اور پھر مسجد روحانی تعلیم کا مرکز ہے۔ مسجد ہی وہ ہے کہ جہاں با جماعت نماز اتحاد کا سفر اور اتحاد کا درس دیتی ہے۔ مسجد تعلیم کا، دینی اور دنیاوی تعلیم کا بنیادی مرکز ہے۔ تعلیم و تربیت کا 5 وقتی نظام وہ مسجد سے ملتا ہے۔
इल्मी प्रोग्राम, फिक्री प्रोग्राम, तरबीती प्रोग्राम वो अल्लाह के फजल करम से मस्जिद में मिलते हैं। बच्चों को नमाज का शौक, आखिरत का खौफ वो मस्जिद से मिलता है। लाइब्रेरी और दीनी विरसे का एहतमाम अल्लाह के फजल करम से मस्जिद में मिलता है। मस्जिद का मुआशरती किरदार भी इसी के साथ साथ, वो अलग बात है कि हमने ये सारे किरदार मस्जिदों से निकाल दिए और मस्जिदों में सिर्फ नमाज, रोजा और ज़कात इस तरह के प्रोग्राम या मस्जिदों में ऐलान, ये तमाम चीजें हमने रख ली हैं। वगरना हम शरअ सदर से कह रहे हैं, एक एक जुमला पूरी पूरी तहरीक रखता है, एक एक जुमला पूरी तारीख रखता है। अल्लाह के फजल करम से हमारा भी इसके ऊपर मुताला है और हम इंशाअल्लाह उल अज़ीम ये साबित करेंगे कि अल हिकमा ये तमाम प्रोग्राम इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो हम इंशाअल्लाह ये तमाम प्रोग्राम इस मस्जिद में देख रहेंगे और लोग देखेंगे कि मस्जिद खाली डेरे का नाम, खाली मिल्कियत का नाम, जमात का नाम नहीं था। मस्जिद के अंदर हुकूक व फराइज़ की अदायगी की पूरी तालीम होती। बाहमी ताउन और बाहमी तारुफ का असल मरकज मस्जिद है। मस्जिद खिदमत खलक का आला प्रोग्राम होता है। ये मगरबी और इस्लामी खिदमत खलक के जो तसव्वुर हैं इनको भी मस्जिद ही सिखाती। मस्जिद बतौरे बैतुल माल भी था, मस्जिद बतौरे अदालत और पंचायत भी चलती रही, मस्जिद बतौरे हेड क्वार्टर भी था, मस्जिद बतौरे ट्रेनिंग सेंटर भी था, मस्जिद बतौरे मजलिस शूरा, शुराई निज़ाम, सियासत का सारा निज़ाम इस्लाम का एक जुमले में बयान किया जाए तो वो शुराई है। तो मस्जिद मुशावरत और सकाफत का मरकज था। लेकिन आप सब देखते हैं कि इस वक्त मस्जिद के साथ कैसे हाल किया गया। उधर से जालमाना किरदार यहूद बैतुल मुकद्दस किबला अव्वल के साथ कर रहे हैं और बाबरी मस्जिद के साथ जालमाना अंदाज और किरदार यहूद के साथ हनूद कर रहे हैं। हिंदू जो बाबरी मस्जिद के साथ बहुत बड़ा जुल्म, हम बाबरी मस्जिद को सलाम और सलूट करते हैं कि जिसकी ईंटों को भी सलाम है, जिसकी मट्टी और गारे को भी सलाम है, जिसकी सीमेंट और बजरी को भी सलाम है, कि हम गुफ्तार के गादी, जबानी कलामी नारे और दावे मारने वाले मस्जिद बाबरी हमारे से पहले अल्लाह के यहां अपनी कुर्बानी को पेश कर गई। उसने अपनी ईंटों तक, अपने सीमेंट बजरी तक, अपनी पूरी बिल्डिंग तक कुर्बानी दे दी और साथ हमें इशारा दे दिया कि भाई कुर्बानी से डरना नहीं चाहिए। अगर मुसलमान कुर्बानी नहीं देंगे तो अल्लाह के घर भी अल्लाह के लिए कुर्बानी देना जानते हैं। बाबरी मस्जिद का जो तारीखी मंजर पर से मंजर था वो आपके सामने भी होना चाहिए कि ये कदीम जंग है, कोई नई जंग नहीं है, 16वीं सदी की जंग है, 1529 और 935 हिजरी की जंग है जो जहीरुद्दीन बाबर ने अपने हुक्म से बकायदा ये मस्जिद बनाई और उसके बाद लंबी चौड़ी जंग चलती रही। लेकिन आखिरकार 9 नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट अदालत जो इंडिया की अदालत, उसने बकायदा ये फैसला दे दिया कि ये हिंदुओं की मलकियत है, इसमें मस्जिद नहीं मंदिर बनेगा, इसमें राम मंदिर बनेगा, मस्जिद को मिस्मार किया जाएगा। और फिर उसके बाद 15 अगस्त 2020 में इसकी संगे बुनियाद रखी गई। जंग चलती रही, जंग जारी रही, लेकिन अफसोस के इन दिनों में न सिर्फ राम मंदिर की बुनियाद रखी गई, राम मंदिर के संगे मीर रखा गया, बल्कि उसका जिस प्रोटोकॉल के साथ उसका इफ्तिताह किया गया है, जिस प्रोटोकॉल के साथ और जिस झंडे के साथ हमें लहराया गया है कि तुम जो कुछ भी हो हमारे सामने कुछ नहीं हो, लेकिन हमारी जिम्मेदारी बनती है अवाम की, उलमा की, हुक्मरानों की कि हम अल्लाह के घरों को अमली तौर पे तामीर करें, अमली तौर पे आबाद करें। खाली नारों से बात नहीं बनेगी, खाली दावों से बात नहीं बनेगी, खाली तकरीरों से बात नहीं बनेगी, गुफ्तार से बात नहीं बनेगी। जब मस्जिदों को आपने खाली किया, मस्जिदों के मरकजियत को तोड़ा, तो उसके बाद मस्जिदें खाली रह गई। जिसका जी चाहता है, छोटा बंदा होता है, मस्जिद के ऊपर आवाज जुमला कस देता है, जिसका जी चाहता है मस्जिद के ऊपर कोई केस बनाता है, जिसका जी चाहता है मस्जिद की तामीर को रोक देता है,
जिसका जी चाहता है मस्जिद के कागजात को रोक देता है। भाई ये बात कलम की नहीं है, ये बात नसीबे की है, ये बात नसीबे की है। किसके कलम से मस्जिद की तमीर का मंसूबा जारी हो रहा है और किसके कलम से मस्जिद को तजलील, मस्जिद के मिसमार करने का मंसूबा जारी हो रहा है। यह कोई छोटा कलम है, यह तकदीर है, यह पूरी तदबीर है, यह पूरी नस्र है। मस्जिदों के आबाद करने का आपका नाम आता है या मस्जिदों को तबाह करने का नाम आता है। यह मोदी की शक्ल में, यहूदी की शक्ल में वो दो नाम हैं जो हमें जाहिर दिखाई देते हैं, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो इस तरह के यहूदी और इस तरह के मोदी बड़ी शक्लों में मुसलमानों के ममालिक में भी फैले हुए हैं, जिनको समझने की और समझाने की जरूरत है। हम मसाजिद को तामीर करें, मसाजिद को आबाद करें। हम मस्जिद बाबरी मस्जिद का इस तरह बदला तो नहीं ले सकते। एक अज़म करें, एक महीना घर के सारे अफराद मस्जिद के अंदर जाके नमाज पढ़ेंगे। मजा आया, अल्लाह भी आपकी गवाही लिखेगा, फरिश्ते भी आपकी गवाही लिखेंगे। फिर मस्जिद की आबादकारी के मुतल्लिक हर बंदा अपने अपने इलाके की किसी एक मस्जिद का एक काम पकड़ के अपनी इस बात की ईमान की जमानत दे कि हम मस्जिद वाले हैं और हम अहलुल्लाह हैं। हम बैतुल मुकद्दस किबला अव्वल को गिराने वाले नहीं है, हम उनकी हिफाजत करने वाले हैं। हम बाबरी मस्जिद को तबाह करने वाले नहीं हैं, हम बाबरी मस्जिद जैसी मस्जिदें बनाने वाले हैं। फिर इसी तरह आप लिटरेचर के जरिए, पोस्टों के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए अपने किरदार को अदा करो। कितनी अजीब बात है, इतना बड़ा हादसा हो गया लेकिन कोई मीडिया, सोशल मीडिया की आवाज नहीं बना। कितना बड़ा तबाहकुन फैसला हो गया, कितनी बड़ी जंग हमने अल्लाह से शुरू कर दी, कितनी बड़ी सहूनियत और यहूदियत हुनूद वाला यह झगड़ा हमने शुरू कर दिया। लेकिन किसी मीडिया और सोशल मीडिया पे इस तरह के कोई पैगाम, कोई लिटरेचर, कोई मैसेज, कोई इस तरह का ब्रूशर, कोई किताबचा, कोई मजमून, कोई अखबार, कोई मजल्ला, कोई रिसाला इस तरह का हमने नहीं देखा। हाँ, लिखने वाले हैं, हौसला अफजा बात है, लिखने वाले भी हैं, बोलने वाले भी हैं। होना तो यह चाहिए था इदारे भी उठते, होना तो यह चाहिए था तहरीकें भी उठती, होना तो यह चाहिए था हुक्मरान भी उठते और फिर एक आवाज बन के एक मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए एक मुसलमान हो जाए तो अल्लाह के फजलो करम से मस्जिद के तहफ़्फ़ुज़ का कानून बनाया भी जा सकता है और तहफ़्फ़ुज़ मसाजिद के कानून को जारी भी किया जा सकता है। बस जरूरत इस अमर की है कि अल्लाह ताला हमें यह सोच और फिक्र अता फरमा दे और उस सोच और फिक्र के तहत हमें एक पूरा निजाम और सिस्टम खड़ा करने की तौफीक अता फरमा दे। इस पे भी हम करारदाद एक मंजूर कर लें कि मस्जिद का मामला जब भी आएगा, उसकी जरूरियात का मसला आएगा, उसकी तमीरकारी का मसला आएगा, उसकी आबादकारी का मसला आएगा, सबसे पहले कानून आवाज देगा, सबसे पहले हुक्मरान खड़े होंगे, फिर उसके बाद उलमा खड़े होंगे और उनके साथ आवाम खड़ी होगी। यह कैसे हो सकता है कि मसाजिद को हमारी आंखों के सामने गिराया जाए? हम मसाजिद तमीर करने वाले हैं, आबाद करने वाले हैं। आप अल्लाह से दिली दिल में वादा करें, इंशाअल्लाह एक महीना मस्जिद में आके नमाज अदा करनी है और मस्जिद को आबाद करना है। इंशाअल्लाह आपकी तरफ से यही बहुत बड़ा एहतजाज रिकॉर्ड हो जाएगा। हादा माइंदी वलील मुंदल्ला, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिंदगी शऊर से, अल हिक्मा इंटरनेशनल।